السلام علیکم جماعت سوم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جماعت سوم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن آپ سب کی آن لائن کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب آن لائن کلاس میں بہت سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا جماعت سوم، آج آپ کو ایک بہت ضروری بات بتائی جا رہی ہے کہ آج ہماری آن لائن کلاس کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے جماعت سوم، یہ ہماری آخری آن لائن کلاس ہوگی۔ اچھا جماعت سوم، آج جو آپ کی آن لائن کلاس ہوگی اس میں آپ سب کو نردبان اردو کے بہت اہم کام کے بارے میں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ تو آج آپ سب نے اس اردو کے لیکچر کو بہت اچھے سے سننا اور سمجھنا ہے۔ چلیں جماعت سوم، جلدی سے نردبان اردو نکالیں۔ سب بچوں نے نکال لیا نردبان اردو بک؟ شاباش۔ نردبان اردو بک کا صفحہ نمبر 6، ٹھیک ہے؟ سب بچے نردبان اردو بک کا صفحہ نمبر 6 نکالیں۔ صفحہ نمبر 6 نکالنے کے بعد سب بچے دیکھیں گے کہ اس صفحے کے اوپر واحد جمع لکھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ واحد جمع۔ یہ واحد جمع ہم سب نے جماعت کے کام میں کر لیے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سالانہ امتحان شروع ہونے والے ہیں، تو ان سالانہ امتحانات میں ہم سب دہرائی شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم نے دہرائی شروع کی ہوئی ہے ان سب میں آج جو کام میں بتا رہی ہوں وہ کریں گے، اور کچھ کام ہم کر چکے ہیں، لیکن آج آن لائن کلاس میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پڑھ کے بھی بتایا جائے گا اور سمجھایا بھی جائے گا جماعت سوم۔ چلے سب بچے واحد جمع کے پہلے لفظ پر دیکھیں گے، فنگر رکھیں، شاباش۔ چلے اب ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ، صفات، ورق، اوراق، لفظ، الفاظ، یوم، ایام، شکل، اشکال، ٹھیک ہے؟ عدد، اعداد، واحد ہے ملک اور جمع ہے ممالک۔ ٹیچر مہوش نے آپ سب کو بتایا ہوا ہے نا، واحد کسے کہتے ہیں؟ شاباش، ایک چیز کو واحد کہتے ہیں۔ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جمع زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ شاباش جماعت سوم۔ چلیں اب نیچے دیکھیں، نیچے لفظ ہے شجر۔ شجر کسے کہتے ہیں جماعت سوم؟ جماعت میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا، شجر کسے کہتے ہیں؟ شاباش، درخت کو شجر کہتے ہیں۔ اشجار، اشجار۔ چلیں جماعت سوم، اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کیا واحد لکھا ہوا ہے؟ کتاب، کتابیں، اور ہم کتب بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
کتاب ایک اور کتابیں زیادہ. ٹھیک ہے، زیادہ چیزیں، زیادہ کتابوں کو کہتے ہیں. فرد، افراد. ہدایت، ہدایات. ذرہ، ذرات. سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیں اب آپ نیچے دیکھیں، پھر ہم ایک چیز کو پڑھیں گے. ایک چیز کو واحد کہتے ہیں. تو ایک چیز کیا لکھی ہوئی ہے یہاں پہ؟ شاباش. حالت، حالات. جن، جنات. اختیار، اختیارات. چلیں جماعت سوم، ہم نے اب مکمل کیے ہیں واحد جمع. واحد جمع مکمل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 10 نکالیں. نردبان اردو کا صفحہ نمبر 10 نکالیں. نکال لیے سب بچوں نے؟ شاباش. صفحہ نمبر 10 نکالنے کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 10 پہ کیا ہے؟ الفاظ متضاد. الفاظ متضاد. اچھا، الفاظ متضاد آپ کو ٹیچر مہوش نے بتایا ہوا ہے نا کہ الٹ ہوتا ہے. جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے الٹ لکھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متضاد. چلیں ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کسی لفظ کا الٹ، ضد، اس کا متضاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جماعت سوم؟ کوئی بھی لفظ ہو اس کا اگر ہم الٹ لکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ متضاد. مثلاً اچھا، اچھا ہمارے پاس ہے الفاظ، اور اچھا کا ہم الٹ کیا لکھیں گے؟ برا. اسی طرح آپ آگے دیکھیں، آگے ہمارے پاس الفاظ دیا ہوا ہے صاف، اور صاف کا الٹ کیا ہوگا؟ گندا. گندا. سمجھ آئیے جماعت سوم؟ چلیں اب آپ مس مہوش کے ساتھ سب سے پہلے الفاظ پڑھیں گے، اور دیے گئے الفاظ کے ہم پھر اس کے بعد الٹ متضاد، الٹ لکھے ہوئے لفظ جنہیں متضاد کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں سب سے پہلا الفاظ ہے عقل مند. عقل مند. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر مہوش نے بتایا ہوا ہے نا جماعت سوم؟ شاباش. عقل مند کہتے ہیں سمجھدار کو، جو سب کام بہت اچھے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھدار کو کیا کہتے ہیں؟ عقل مند. اب آپ دیکھو اس کے سامنے الٹ الفاظ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، عقل مند کے سامنے لکھا ہوا ہے بے وقوف. بے وقوف. اور بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی سمجھ نہ ہو. چلیں اب آپ نیچے دیکھیں، دوسرا لفظ ہے ہلکا. ہلکا. اور ہلکا کا الٹ لفظ ہے وہ ہے بھاری. بھاری. ایسے ہی ہے نا، جب ہم الٹ لفظ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں متضاد. چلیں اب آپ نیچے دیکھیں سب، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ تیسرا لفظ زندگی، اور زندگی کا متضاد ہے موت. پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہار، اور ہار کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے جیت. نرمی، سختی.
محبت، نفرت، مشکل، آسان، نیکی، بدی۔ نیکی کہتے ہیں اچھے کام کو، اچھے کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی۔ اور بدی کہتے ہیں برے کاموں کو، ٹھیک ہے؟ برے کام کو کہتے ہیں بدی، ٹھیک ہے؟ چلے جی، اب اس کے نیچے دیکھیں آپ، انسان، حیوان۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر مہوش نے بتایا ہوا ہے نا آپ سب کو؟ یس، جانور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانور کو کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ چلیں اب آپ نیچے دیکھیں سب بچے، لاسٹ جو ہمارا الفاظ ہے وہ ہے حلال، اور حلال کا متضاد ہے حرام، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں، واحد جمع ہم نے کر لیے، الفاظ متضاد کر لیے ہیں، اب ہم کریں گے الفاظ مترادف، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں جماعت سوم، سب بچے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 31 نکالیں۔ 31، 31 اور 31 کو اردو میں کہتے ہیں 31، ٹھیک ہے؟ 31، صفحہ نمبر 31 نردبان اردو کا نکالیں۔ سب بچوں نے نکال لیا ہے؟ شاباش۔ اب آپ سب دیکھیں کہ نردبان اردو کے صفحہ نمبر 31 میں کیا دیے ہوئے ہیں؟ الفاظ مترادف، الفاظ مترادف، ٹھیک ہے؟ اب الفاظ مترادف کیا ہیں؟ ٹیچر مہوش نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا؟ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ مترادف کیا ہوتے ہیں؟ جو مترادف ہو اس کا جو الفاظ ہمیں دیا گیا ہے الفاظ کا، اور دیے گئے مترادف کا معنی ایک جیسا ہو لیکن لفظ لکھنے میں مختلف ہوں، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں اب ہم الفاظ مترادف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس الفاظ ہے بہادر، بہادر، اور بہادر کا مترادف ہوگا دلیر، دلیر، جو کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈرے نہ، ٹھیک ہے؟ نہ ڈرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بہادر اور دلیر۔ اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں نڈر، نڈر، ٹھیک ہے جماعت سوم؟ چلیں اب ہم دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا الفاظ ہے ہمارے پاس ڈرپوک، ڈرپوک، ڈرپوک کا مترادف ہے بزدل، بزدل۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈر جانا، ٹھیک ہے؟ ڈرنے کو کہتے ہیں، ڈرنے والے کو کہتے ہیں ڈرپوک، اور اس کا مترادف ایک اور لفظ ہے وہ ہے بزدل۔ چلیں جماعت سوم، اب ہم تیسرا الفاظ پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے آسان، آسان، اور آسان کا مترادف ہے سہل، سہل۔ نیچے دیکھیں گے سب بچے، نیچے کیا ہمارے پاس الفاظ دیا ہوا ہے؟ جدید، جدید، اور جدید کا مترادف ہوگا نیا، نیا۔ اب ہم نیچے دیکھیں گے، نیچے ہمارے پاس الفاظ موجود ہے اونچائی، بلندی، اونچائی،
بلندی. ٹھیک ہے. اب آپ نیچے دیکھیں. نیچے ہمارے پاس کیا الفاظ دیا ہوا ہے؟ پستی، پستی. زوال، زوال. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نیچے کیا ہے؟ لڑائی، جنگ. حسین، خوبصورت. امیر، مالدار. اجالا، روشنی. سورج، شمس، سورج، شمس. چاند، قمر، چاند، قمر. پھول، گل، پھول، گل. ٹھیک ہے جماعت. ہم سب کے الفاظ مترادف بھی مکمل ہو گئے ہیں. آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، امید ہے. چلیں اب ہم پڑھتے ہیں مذکر مونس. ٹھیک ہے جماعت سوم. چلیں جماعت سوم. اب نردبان اردو کا صفحہ نمبر 38 38 کو اردو میں کہتے ہیں 38. ٹھیک ہے. اب ہم نکالیں گے صفحہ نمبر 38. نکالنے کے بعد ہم پڑھیں گے مذکر مونس. مذکر مونس. ٹیچر مہوش نے آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے مذکر مونس، لیکن آج پھر ٹیچر مہوش آپ کو اس مذکر مونس کی پہلے ریڈنگ پر جو لکھی ہوئی لائن ہے وہ پڑھ کر سنائیں گی اور ان کا معنی بتائیں گی، پھر ہم مذکر مونس پڑھیں گے. چلیں جی ٹیچر مہوش شروع کر رہی ہیں ریڈنگ. جو اسم نر مطلب میل کو ظاہر کرے اسے مذکر میسکولن اور جو اسم مادہ یعنی فیمیل کو ظاہر کرے اسے مونس یعنی فیمینن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جماعت سوم. نر یعنی میل جس میں تمام مرد شامل ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مذکر. اور مونس یعنی فیمیل جس میں تمام عورتیں، لڑکیاں، بچیاں شامل ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ فیمیل. ٹھیک ہے جماعت سوم. چلیں اب ہم پہلے مذکر پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے مونس. چلیں جماعت سوم. پہلا جو ہمارا مذکر ہے یعنی نر اور لڑکا، جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کو اب ہم پڑھیں گے مذکر کی شکل میں، اور پھر ہم پڑھیں گے مونس جس میں بچیاں، لڑکیاں اور عورتیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چلے جی. سب سے پہلا لفظ ہے دوست، پھر ہے سہیلی. دوست، سہیلی. چچا، چچی. فقیر، فقیرنی. تایا، تائی. صاحبزادہ، صاحبزادی. گوالا، گوالن. گوالا ٹیچر نے بتایا ہوا ہے نا، دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں. چلے اب آگے دیکھیں. مالی، مالن. مالک، مالکن. پڑوسی، پڑوسن. مرد، عورت. بوڑھا،
بوڑھی، لڑکا، لڑکی۔ ٹھیک ہے جماعت سوم، آپ سب کو امید ہے کہ آج جو ہماری آخری آن لائن کلاس ہوئی ہے اور جو کام میں نے اس میں آپ کو پڑھ کر سمجھایا ہے اور جو آپ نے ٹیچر مہوش کے ساتھ پڑھا ہے وہ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی جماعت سوم۔ اب ہم سب جماعت میں اسکول میں انشاءاللہ تعالی اسکول میں اپنے سالانہ امتحانات کو مکمل کریں گے اور جو ہمارا وقت ہے وہ بہت اچھے سے گزاریں گے باقی۔ ٹھیک ہے جماعت سوم، اب جو ہماری آج کی آخری آن لائن کلاس ہے اس میں ٹیچر مہوش آپ کو خدا حافظ کہتی ہیں۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ عزت اور احترام، اپنے بڑوں کا احترام کیجیے گا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے دوستوں سے بہت اچھے سے اور پیار سے رہیے گا۔ ٹھیک ہے جماعت سوم، یہ ہماری آج آخری آن لائن کلاس تھی۔ ٹیچر مہوش آج آپ کو آخری آن لائن کلاس میں خدا حافظ کہتی ہیں پیارے بچوں۔ اللہ حافظ۔